السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جس طرح سے دہلی کی جامع مسجد تاریخی اعتبار سے اپنا ایک منفرد مقام رکھتی ہے، اسی طرح دہلی کی جامع مسجد کے شاہی امام بھی تاریخی اعتبار سے اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ ابتدائی زمانے سے ہی جامع مسجد کے شاہی امام کو مغل بادشاہوں کی تاج پوشی کا اعزاز حاصل تھا۔ سب مغل بادشاہوں کی تاج پوشی اسی زمانے کے ہی شاہی امام کرتے تھے۔ اورنگزیب بادشاہ کی تاج پوشی حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری پہلے شاہی امام کے ہاتھوں سے عمل میں آئی تھی۔ یہ روایت آخری مغل بادشاہ کے زمانے تک قائم رہی اور جامع مسجد کے 8ویں شاہی امام حضرت سید میر احمد علی شاہ بخاری نے 30 ستمبر 1837 عیسوی کو اتوار کے دن آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی تاج پوشی کی۔ اس لیے دہلی کے جامع مسجد کے امام امام شاہی کہلاتے تھے، اور ان اماموں کی تاریخ مغل بادشاہوں اور اماموں کے درمیان ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ فی الحال موجودہ وقت میں سید احمد بخاری دہلی کے 13ویں امام ہیں۔ 25 فروری اتوار کو جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری اپنے بیٹے سید اسامہ شعبان بخاری کو اپنا جانشین اعلان کرنے والے ہیں۔ جامع مسجد کے شاہی امام نے خود اس بارے میں اعلان کیا اور بتایا کہ یہ روایت رہی ہے کہ شاہی امام اپنی زندگی میں ہی اپنے جانشین کا اعلان کرتے ہیں۔ اسی قدیم روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے 25 فروری کو شاہی امام شعبان بخاری کا نام شاہی امام کے طور پر اعلان کیا جائے گا، اور اس موقع پر ان کی شاہی امام کے طور پر تاج پوشی کی جائے گی۔ تاج پوشی کی اس رسم کے بعد شعبان بخاری کو امامت کا عہدہ سنبھالنے کے لیے تیار کیا جائے گا۔ تاج پوشی کے بعد بھی موجودہ شاہی امام سید احمد بخاری شاہی امام کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے، لیکن اگر مستقبل میں ان کی صحت یا کسی اور وجہ سے انہیں اس ذمہ داری کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو شعبان بخاری امامت کریں گے، یعنی شاہی امام کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ تاج پوشی کی رسم میں احمد بخاری خود شاہی امام کی پگڑی نائب امام یعنی شعبان بخاری کو اپنے ہاتھوں سے باندھیں گے۔ اس طرح شعبان بخاری جامع مسجد کے 14ویں شاہی امام بن جائیں گے۔ دہلی جامع مسجد کی شاہی امامت آج بھی 400 سال سے ایک ہی خاندان کے ہاتھ میں ہے۔ سعودی عرب اور دیگر اسلامی ممالک میں امامت کی کوئی مثال اس طرح سے نہیں ملتی ہے۔ ہندوستان میں شاہی امام جیسا کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، یہ وہ منصب ہے جس پر بخاری خاندان اپنا حق جتاتے چلے آئے ہیں۔ 1650 کی دہائی میں جب مغل حکمراں شاہ جہاں نے دہلی میں جامع مسجد تعمیر کرائی تو انہوں نے بخارا کے حکمرانوں سے ایک امام بھیجنے کی درخواست کی۔ اس طرح مولانا عبدالغفور شاہ بخاری کو بھیجا گیا۔ اس کے بعد شاہ جہاں نے انہیں شاہی امام کا خطاب دیا۔ شاہی کا مطلب ہے بادشاہ، اور امام جو مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے شاہی امام کا مطلب بادشاہ کی طرف سے مقرر کردہ امام ہے۔ یہ روایت 1650 سے نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد کی تعمیر کے بعد مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بخارا کے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ دہلی کی جامع مسجد کی امامت کے لیے ایک عالم دین بھیجیں، جس کے بعد بخارا کے بادشاہ نے اپنے داماد سید عبدالغفور شاہ بخاری کو دہلی میں بھیج دیا۔ سید عبدالغفور شاہ بخاری نے 24 جولائی 1656 عیسوی کو بروز اتوار عید الفطر کے دن دہلی کی جامع مسجد میں پہلی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد شاہ جہاں نے انہیں شاہی امام کا خطاب دیا۔ تب سے لے کر آج تک امامت ایک ہی خاندان میں رہی ہے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ موجودہ امام احمد بخاری کا تعلق اسی خاندان سے ہے جو پہلے امام تھے۔ اب شاہی امام احمد بخاری اپنے بیٹے شعبان بخاری کو اگلا امام مقرر کریں گے۔ تو ناظرین، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔